فلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک زمانے میں ہماری فلمی دنیا ملک کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تھی، جس سے سینکڑوں فنکار، ہنرمند اور سرمایہ کار منسلک تھے، جنہوں نے لاجواب کام کیا۔ ہم آپ کو ان لیجنڈ لوگوں کے بارے میں دلچسپ معلومات اور فلمی تفصیلات فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے محظوظ ہو سکیں۔ 1960 کی دہائی کے ابتدائی سال میں چھریرے بدن اور احمقانہ شکل و صورت کے حامل مزاحیہ اداکار زلفی پاکستان کی فلم انڈسٹری میں داخل ہوئے۔ بظاہر وہ ایک انسانی ڈھانچہ دکھائی دیتے جو ایک مضحکہ خیز باز سے کم نہ تھا۔ زلفی کی اس خصوصیت نے انہیں فلمی اداکار بننے میں مدد دی۔ چنانچہ ہدایت کار عزیز میرٹھی نے زلفی پر مہربانی کرتے ہوئے اسے اپنی اردو فلم حسن و عشق میں متعارف کرانے کا فیصلہ کیا۔ یہ یونانی پس منظر میں لکھی گئی ایک لو سٹوری پر مبنی تھی، جس کے ہیرو رتن کمار اور ہیروئن نیلو تھیں۔ حسن و عشق 27 اپریل 1962 کو نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ فلم کوئی کاروباری معرکہ تو سر نہ کر سکی، تاہم فلمی دنیا کو زلفی کی شکل میں ایک کلفی نما مزاحیہ اداکار دے گئی۔ ان دنوں پنجابی فلموں کے معروف ہدایت کار اسلم ایرانی ایک سوشل پنجابی فلم موج میلہ بنانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انہیں ہمیشہ نئے چہروں کو آزمانے کا شوق تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رنگیلا اور منور ظریف کامیڈین کے طور پر عوام کی توجہ حاصل کر رہے تھے، جبکہ نظر اردو فلموں کے ساتھ ساتھ پنجابی فلموں میں بھی اپنی مزاحیہ اداکاری کے شگوفے کھلانے لگے تھے۔ موج میلہ کی کہانی اور گیت حزیں قادری سے لکھوائے گئے تھے، جن کو پنجابی کہانیاں اور گیت لکھنے میں ملکہ حاصل ہو چکا تھا۔ موج میلہ کی کہانی محبت اور دشمنی کے جذبات پر مبنی تھی۔ اسلم ایرانی نے مرکزی کرداروں میں نیلو، حبیب، مظہر شاہ، رانی اور سلمیٰ ممتاز کو لینے کے ساتھ ساتھ اس وقت کے ممتاز مزاحیہ اداکاروں نظر، رنگیلا، منور ظریف اور عائشہ شکارپوری کے ساتھ زلفی کو ایک جوتشی کے مختصر کردار میں لیا گیا۔ زلفی کے لیے ان فلمی کامیڈین کے ہوتے ہوئے خود کو منوانا ایک بڑا چیلنج تھا، تاہم انہوں نے اپنا مختصر سا مزاحیہ کردار نہایت خوبصورتی سے ادا کیا۔ زلفی باریک آواز میں، منفرد لہجہ میں تیز تیز مکالموں کی ادائیگی کرتے تھے اور ان کا یہی انداز ان کی وفات تک قائم رہا۔ موج میلہ میں ان کے تمام سین اداکار نظر کے ساتھ تھے، جو چن چن سے محبت کرتا ہے، اور زلفی جوتشی کے روپ میں چن چن کے بارے پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ یہ کردار کوئی متاثر کن نہ تھا، بلکہ ایک واجبی سا تھا، تاہم زلفی نے اپنی جداگانہ اداکاری کا مظاہرہ کر کے فلم سازوں کو اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ دیگر فلمی کامیڈین کے ساتھ وہ ان کی فلموں میں دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں۔ تکمیل کے بعد موج میلہ کو عید الفطر کے موقع پر 26 فروری 1963 کو ریلیز کیا گیا، جس نے پسندیدگی کے حوالے سے دھوم مچا دی۔ خصوصاً ولن مظہر شاہ کی بڑک تیری لاش نو بھی مچھیاں ہی کھان گیاں کو بے حد پذیرائی ملی۔ موج میلہ باکس آفس پر سپر ہٹ رہی اور فلم ساز آغا جی گل نے دونوں ہاتھوں سے دولت کو سمیٹا۔ موج میلہ نے زلفی کے کیریئر کو آگے بڑھانے میں مدد دی۔ اسی سال ان کی دو اور فلمیں نیلم اور چاچا خواہ مخوابے ریلیز ہوئی۔ نیلم اردو زبان میں قبائل کے پس منظر میں بنائی گئی فلم تھی، جس کے فلم ساز شباب کرانوی اور ہدایت کار اے حمید تھے۔ مرکزی کرداروں میں سدھیر، رخسانہ، اسد بخاری اور نغمہ جلوہ گر ہوئے۔ زلفی فلم کی ہیروئن رخسانہ کے ملازم کے کردار میں آئے۔ فلم کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ فلم سازوں ہدایت کار اسلم ایرانی کی چاچا خواہ مخواہ دوستی کے جذبات پر مبنی ایک لازوال کہانی تھی۔ اس فلم میں بھی اسلم ایرانی نے حسب روایت مزاحیہ اداکاروں عائشہ شکارپوری، چن چن، آصف جا، منور ظریف، رنگیلا اور زلفی کو اکٹھے پیش کیا،
جنہوں نے اپنی مزاحیہ حرکتوں اور مکالموں سے دیکھنے والوں کو بہت محظوظ کیا۔ آنے والے وقت میں زلفی اپنی منحنی جسامت اور ڈائلاگ ڈیلیوری کے باعث پنجابی فلموں کا مقبول کامیڈین بن گیا۔ زلفی کون تھا، کہاں سے آیا، اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ تفصیلات میسر نہیں، اور نہ ہی ان کو لندن لے جانے والے اداکار حبیب نے اپنی فلمی یادداشتوں میں اس بارے میں ذکر کیا۔ بہرکیف وہ اپنے سٹائل کا ایک لاجواب کامیڈین تھا، جس نے نہایت قلیل عرصہ پر محیط اپنے فلمی کیریئر میں تقریباً 100 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ ان کا 8 سالہ کیریئر ان کی شناخت کو عمر کر گیا، جو انہوں نے اپنے دور کے ممتاز فلمی کامیڈینز نذر، عیشا شکارپوری، آصف جاہ، دلجیت مرزا، رنگیلا، منور ظریف، لہری، نرالا اور خلیفہ نذیر کی موجودگی میں قائم کی۔ زلفی نے ہدایت کار ایم جے رانا کی سپر ہٹ فلم میرا ماہی میں نذر، رضیہ، عیشا شکارپوری، چن چن اور خلیفہ نذیر کے ساتھ مزاح کے خوبصورت رنگ بکھیرے۔ تاہم ناقدین کے مطابق اس فلم کے تمام کامیڈین سینز اسی سال ریلیز ہونے والی اردو فلم ایک دل دو دیوانے کی کہانی سے اخذ کیے گئے، جو پہلے ہی بھارتی فلم پروفیسر کا چربا تھی۔ ہتھ جوڑی، واہ بھئی واہ، ملنگ، لنڈا بازار اور غدار میں بھی زلفی کی شوخیاں دیکھنے کو ملی۔ چونکہ زلفی کی جسامت انسانی ڈھانچہ دکھائی دیتی تھی، اس لیے اکثر فلم ساز اس کی مضحکہ خیز جسامت کی نمائش کے ذریعے مزاح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور زلفی نے بھی اس پر اعتراض نہ کیا بلکہ اسے اپنی شناخت بنانے کی کوشش کی۔ ہدایت کار اسلم ایرانی کی ہتھ جوڑی اپنے دور کی ایک بڑی اور مقبول فلم تھی، جو باکس آفس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ اس فلم میں زلفی کا اپنے گدھے کے ساتھ سولو سین کو بے حد پسند کیا گیا، جس پر ایک شخص الزام لگاتا ہے کہ اس کا گدھا اس کی مرچیں کھا گیا ہے۔ یہ سین اور زلفی کی گدھے کے ساتھ محبت کی اداکاری دیکھنے کے قابل ہے۔ اکثر فلموں میں زلفی کو منور ظریف، رنگیلا، آصف جاہ، عیشا شکارپوری، رضیہ اور چن چن کے ساتھ مزاحیہ کمبینیشن کے طور پر پیش کیا جانے لگا، جن میں ہدایت کار ضیاء اللہ کی جھنجھر، عارف نظامی کی سوکن، ایم جے رانا کی من موجی اور جیدار، اور رشید اختر کی سپر ہٹ تخلیق ملنگی قابل ذکر ہے۔ ملنگی میں اس نے منور ظریف کے ساتھی کے طور پر نوجوان سکھ کا کردار ادا کیا، جن کی شوخ حرکتیں پردہ سکرین پر مزاحیہ پھل جھڑیاں چھوڑتی رہیں۔ ہدایت کار ریاض اختر کی پنجابی تخلیق چغل خور میں بھی زلفی کے کردار اور پرفارمنس کو بے حد پسند کیا گیا، اگرچہ چغل خور کا ٹائٹل رول عیشا شکارپوری نے ادا کیا تھا، لیکن زلفی نے دیکھنے والوں کو اپنی بھرپور موجودگی کا احساس دلایا۔ اسلم ایرانی کی ہٹ فلم بھریا میلہ، حیدر چودھری کی ہٹ تخلیق گونگا اور ایم جے رانا کی ہٹ فلم یار مار میں بھی زلفی نے یادگار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ گونگا میں زلفی پر مسعود رانا کا گایا ایک مزاحیہ گانا بھی پکچرائز کیا گیا۔ اس کا کردار ایک کمزور عاشق کا تھا۔ 1968 میں زلفی کی سب سے زیادہ 22 فلمیں ریلیز ہوئیں۔ وہ مصروف ترین کامیڈین بن چکا تھا۔ روٹی، چن مکھنا، بابل دا ویڑا اور سجن پیارا اس کی ہٹ فلمیں تھیں۔ پنڈ دی کڑی میں وہ ہیروئن فردوس کا گھریلو ملازم ہوتا ہے۔ زلفی کی دیگر نمایاں فلموں میں کٹاری، کڑمائی، سونا، مہندی، سسی پنو، جمعہ جنج نال اور جوانی مستانی شامل تھیں۔ 1969 میں زلفی کی صرف 19 فلمیں نمائش کے لیے پیش ہو سکیں، کیونکہ اس سال وہ اچانک یہ فانی دنیا چھوڑ کر چلے گئے، جس کی وجہ سے بہت سی فلمیں تعطل کا شکار ہو گئیں جن میں زلفی کام کر رہے تھے۔ اداکار اسد بخاری کی ذاتی فلم دلا دے سودے میں زلفی نے فارمولہ کردار سے ہٹ کر پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور اسے پردہ سکرین پر زیادہ دیر تک جلوہ گر رہنے کا موقع ملا۔ اداکارہ رضیہ کے ساتھ زلفی کے سین بہت پسند کیے گئے۔ اس کے علاوہ رنگیلا کی اردو فلم دیا اور طوفان، عنایت حسین بھٹی کی جند جان، عشق نہ پوچھے ذات اور شیراں دے پتر شیر کامیاب فلمیں ثابت ہوئیں،
جن میں زلفی مسکراہٹوں اور کہکہوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ ان دنوں اداکار حبیب یورپ کی چکا چوند روشنیوں اور سحر کا شکار ہونے والے نوجوانوں کے لیے ایک سبق آموز کہانی پر مبنی فلم لو ان یورپ بنا رہے تھے، جس کا نام بعد ازاں تبدیل کر کے پردیس رکھ دیا گیا۔ ماحول کے تقاضے کے مطابق حبیب نے اس فلم میں منور ظریف، رنگیلا، البیلا اور زلفی جیسے مقبول کامیڈینز کو کاسٹ کیا تھا۔ چنانچہ وہ ستمبر 1969 میں منور ظریف، رنگیلا اور زلفی سمیت فلم یونٹ لے کر برطانیہ گئے، جہاں پر انہوں نے حقیقی لوکیشنز پر ان کا کام فلم بند کرنا تھا۔ فلم کے ہدایت کار ثقلین رضوی تھے، جو اداکار حبیب کے ساتھ الگ جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے، جبکہ رنگیلا، منور ظریف اور زلفی الگ جگہ پر رہائش پذیر تھے۔ 11 ستمبر کے روز شوٹنگ شیڈول کی گئی تھی اور تمام کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ مقررہ وقت پر لوکیشن پر پہنچ جائیں۔ 10 ستمبر کی رات تینوں کامیڈینز مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کے ساتھ چٹکلے اور جگتیں سناتے رہے اور یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہا۔ پھر تینوں اپنے اپنے بستر پر نیند کے لیے دراز ہو گئے۔ صبح رنگیلا اور منور ظریف کی آنکھ کھل گئی، مگر زلفی بے سدھ تھا۔ دونوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا وہ فانی دنیا چھوڑ چکا ہے۔ اس طرح زلفی 11 ستمبر 1969 کو نیند کی حالت میں انتقال کر گیا۔ جب وہ تینوں لوکیشن پر نہ پہنچے تو حبیب نے ثقلین رضوی کو حالات معلوم کرنے کے لیے ان کی قیامگاہ پر بھیجا۔ اس طرح انہیں معلوم ہوا کہ زلفی انتقال کر چکے ہیں۔ زلفی کے بھائی بھی برطانیہ میں موجود تھے، جنہوں نے تار کے ذریعے والدین کو بھائی کے انتقال کی اطلاع دی۔ برطانوی پولیس اور اداروں نے ضابطے کی کارروائی اور اس امر کی تفتیش کرنے کے بعد کہ کہیں زلفی کو قتل تو نہیں کیا گیا، زلفی کی میت فلم انتظامیہ کے حوالے کی، جس میں چند روز لگ گئے۔ یوں ایک باصلاحیت اور منفرد کامیڈین کا فلمی سفر اختتام پذیر ہوا۔ تاہم 1970 میں اس کی 12 فلمیں ریلیز ہوئیں۔ کئی فلموں میں اس کا کام ادھورا رہا، لیکن فلم سازوں نے پھر بھی اس کے ادھورے کام کو اپنی آنے والی فلموں میں شامل کیا۔ اس سلسلے میں ہدایت کار مسعود پرویز کی لافانی تخلیق ہیر رانجھا کا ذکر خصوصی طور پر کیا جائے گا، جس میں زلفی کا صرف ایک ہی سین شامل تھا۔ اس سین میں سیدے کھیڑے کے روپ میں منور ظریف کو اس وقت دودھ پیش کرنے کے لیے آتا ہے جب وہ ہیر کو بہانے کے لیے دولہا کے روپ میں اس کے گھر آتا ہے۔ زلفی کی موت کے باوجود آنے والے 5 برسوں کے دوران اس کی زیر تکمیل فلمیں نمائش کے لیے پیش کی جاتی رہیں، جنہوں نے زلفی کی موجودگی کے احساس کو برقرار رکھا۔